الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت، گزشتہ ہفتے ہم نے اذان کی بابت چند باتیں گوش گزار کی تھی۔ آج کی اس مجلس میں ہم وضو کے فرائض، اس کے فضائل اور اس میں ہونے والی غلطیوں کی طرف توجہ کریں گے۔ اصل میں یہ چیزیں چھیڑنے کا، امت تک لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں لیکن ڈھنگ سے نہیں کرتے، صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ جیسے گزشتہ ہفتے بھی بتایا کہ اذان کا شوق تو بہت ہے لیکن صحیح اذان دینے کا شوق نہیں ہے، سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ ایسے ہی الحمدللہ کافی لوگ مسجد آ رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وضو ایسے ہو رہا ہے کہ اس میں ہونے والی غلطیوں کی وجہ سے یا وہاں توجہ نہ دینے کی وجہ سے وضو ہی نہیں ہو رہا ہے یا ناقص ہو رہا ہے، جس کی طرف نشاندہی کرنا ہے کہ اگر اس کا دھیان رکھا جائے گا تو مکمل اور اچھا اور فضیلتوں والا وضو ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ آسان ترجمۃ القرآن میں، معارف القرآن میں ترجمے کے ساتھ ہلکی پھلکی اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے فرضیت والی آیت۔ وضو میں جو فرض چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ شریعت میں وضو بہت اہمیت کی چیز ہے، اور اس کے ذریعے نظافت، طہارت کے علاوہ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ قیامت میں وضو کرنے والے کے اعضاء مخصوص انداز میں روشن اور چمکدار ہوں گے۔ جو آدمی وضو کرے گا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت میں اس کے جو اعضاء ہیں، جن عضو کو، جن باڈی پارٹس کو اس نے دھویا ہے وضو میں، وہ چمکدار اور روشن ہوں گے، جنہیں دیکھ کر یہ پہچان ہوگی کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افراد ہیں۔ امت محمدیہ کی سب سے بڑی پہچان قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان کے بدن کے وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے گئے تھے، ان کے چمکدار اور روشن ہونے کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا معجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میری امت کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ وضو کے اثر سے ان کی پیشانیاں اور دیگر اعضاء چمک رہے ہوں گے، پس جو شخص تم میں سے اپنی چمک لمبی کرنا چاہے تو کر لے۔
ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہیں تک مومن کی سجاوٹ پہنچے گی۔ آپ اپنے اعضاء کو جتنی اچھے سے دھوئیں گے وہاں تک اس کی چمک، اس کی روشنی پھیلے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ مسلم شریف کے ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے اور آپ نے وہاں کے مرحومین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان والی جماعت کی جگہ رہنے والوں تم پر سلامتی ہو اور ہم پر بھی، اگر اللہ نے چاہا عنقریب تم سے ملنے والے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں۔ ایک لفظ جو آپ نے استعمال فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات سن کر حاضرین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ جو ابھی موجود ہیں ان کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ جو ابھی موجود نہیں ہیں، آپ نے جن کو دیکھا نہیں ہے، جن کو آپ بھائی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی شخص کے ایسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانیاں اور پاؤں سفید چمکدار ہوں اور وہ بالکل سیاہ کالے گھوڑوں میں رل مل جائیں، تو کیا وہ شخص ان کے درمیان اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان پائے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بعد میں آنے والی امت قیامت کے دن وضو کی وجہ سے چمکدار پیشانی اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض کوثر پر ان کا منتظر رہوں گا۔ مسلم شریف کے روایت ہے۔ یہ فضیلت ہے وضو کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار، اور اس کی پہچان کیسے کہ وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمکدار ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھے سب سے پہلے سجدے کی اجازت ملے گی، میں سب سے پہلے سر اٹھاؤں گا اور اپنے سامنے دیکھوں گا تو دیگر امتوں کے درمیان اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ یہی حال پیچھے دائیں اور بائیں دیکھنے میں ہوگا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک بے شمار امتوں کے درمیان آپ کیسے اپنی امت کو پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وضو کے اثر سے چمکدار اعضاء والے ہوں گے، اس طرح کی چمک ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہوگی، اور میں اس سے پہچان لوں گا کہ ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، نیز یہ بھی پہچان ہوگی کہ ان کی اولادیں ان کے سامنے دوڑ رہی ہوگی۔ روایات سے معلوم ہوا کہ وضو کا اہتمام آخرت میں روشنی کا باعث ہوگا، اس لیے سعادت کو حاصل کرنے کی نیت سے خوش دلی کے ساتھ وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک فائدہ وضو کا ہے کہ ہمارے اعضاء قیامت کے دن چمکدار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان چمکدار اعضاء کے ساتھ ہمارا انتظار کرتے ہوں گے۔ ایک اور فائدہ ہے کہ وضو کرنے سے آدمی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آدمی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان یا مومن شخص وضو میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ٹپکنے والے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جس کو اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ چہرے کو دھونے کی وجہ سے نکل جاتے ہیں، اور جب اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے ٹپکنے والے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سب گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھ نے پکڑ کر انجام دیا ہے۔ جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے پانی کے ساتھ ساتھ وہ گناہ دھل جاتے ہیں جنہیں اس نے پیروں سے چل کر انجام دیا، تاکہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر وضو سے فارغ ہوتا ہے۔ مسلم شریف کے روایت ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کی تعلیم دیا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے کہ وضو کیسے کرنا چاہیے۔ پھر اپنا ایک واقعہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وضو سے فارغ ہو کر ہنس پڑے، پوچھا اپنے سامنے والوں سے جو موجود تھے
مجھ سے معلوم نہیں کرو گے کہ میں کیوں ہنس دیا، میں نے کیوں ہنسی کا اظہار کیا؟ معلوم کیا سامنے والوں نے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے ہی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور وضو سے فارغ ہو کر آپ مسکرائے، پھر مجھ سے پوچھا کہ مجھ سے مسکرانے کی وجہ معلوم نہیں کرو گے؟ ہاں، پھر میں نے معلوم کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی وضو کا پانی منگا کر اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں جس کا اس کے چہرے سے ارتکاب ہوا ہو۔ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو یہی معاملہ ہوتا ہے، پیر دھوتا ہے تو یہی معاملہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اس کے گناہ وضو کے پانی سے جھڑ رہے ہیں، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے۔ ہاں، تو گناہوں کا معاف ہونا، اعضائے بدن کا چمکدار ہونا، اتنی بڑی فضیلتوں کے ساتھ آپ وضو کا استحضار کرتے ہوئے کہ میری یہ چیزیں مجھے ملنی ہیں، آپ وضو کریں گے۔ اب اوپر کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً 4 اعضاء کا ذکر فرما رہے ہیں جن کو دھونا وضو میں فرض ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے چہرہ۔ فقہا نے چہرے کی حد بتائی ہے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا مکمل چہرہ دھونا فرض ہے۔ ایک آدمی آ رہا ہے اور وہ چہرے پر پانی ڈال رہا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہا کہ میرا چہرہ کتنا دھل رہا ہے، سامنے کا حصہ دھل گیا اور جو کان کے پاس کا حصہ ہے، تھوڑی کے نیچے کا حصہ ہے، یہ سارا خشک ہے، تو اس کا ایک فرض رہے گا، کیا اس کا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا، مکمل چہرہ اس کو دھونا پڑے گا۔ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، قرآن کی آیت میں ترجمے میں آپ نے سنا کونیوں سمیت دھونا ہے۔ اب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، کونی آپ کی بھیگی نہیں بھیگی، وہ تر ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ پوری طریقے سے گیلی ہوئی کہ نہیں، خشک تو نہیں رہ گئی، اس کا دھیان، کونی سمیت ہاتھ دھونا، رگڑ کر ہاتھ دھونا۔ ایک اور غلطی جو عموماً دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک بار پانی بہا دیا ہاتھ پر، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، 2 مرتبہ پانی لے کے ایسے چڑھاتے ہیں۔ اب وہ پانی کہاں تک پہنچ رہا ہے، کتنا اس میں گیلا ہو رہا ہے ہاتھ، اس کی پرواہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو دھیان رکھنا ہے کہ میرے ہاتھ کونیوں سمیت پورے دھل جائیں، تھوڑا سا بھی حصہ خشک رہے گا، یہ فرض کا ایسا ہے کہ اگر اس میں ذرا سا بھی کمی رہ گئی تو آپ کا وہ فرض ادا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی لازمی بات بے وضو نماز نہیں ہوگی، نماز پہ اس کا اثر پڑے گا۔ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ گیلا ہاتھ سر پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اب اس میں وہ جو ٹخنوں سے اوپر کا حصہ ہے وہ پورا اس کے ساتھ دھل جائے۔ اور سردی کے موسم میں ہمارے استاذ حضرت مفتی عبدالحسیب صاحب مظاہری مظاہر سہارنپور کے مفتی ہیں، ہمارے استاذ ہیں، فرماتے ہیں کہ سردی کے موسم میں جلد جو ہے، چمڑی جو ہے وہ خشک ہوتی ہے، سوکھ جاتی ہے۔ اس سوکھی چمڑی کو اگر آپ رگڑ کر مسل کر نہیں دھو گے تو پانی جیسے کوئی چکنی چیز پر سے گر کر پھسل جاتا ہے، گیلا نہیں کرتا اس کو، ایسے ہی آپ کا عضو بھی ہوگا، آپ کا وہ پارٹ بھی ہوگا جس کو آپ دھو رہے ہیں، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پیر ہے، کہ اگر آپ اس کو سردی کے موسم میں خصوصاً رگڑ کر نہیں دھو گے تو پانی اسکن کو، جلد کو، چمڑی کو گیلا نہیں کرے گا، وہ صرف بہہ جائے گا۔ تو اس لیے خصوصاً سردی کے موسم میں، ایسے تو عام دنوں میں بھی، لیکن خصوصاً سردی کے موسم میں اہتمام کے ساتھ اپنے ان اعضاء کو جو فرض ہے دھونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو غلطیاں تھیں اس کی طرف نشاندہی کی گئی۔ اللہ کرے کہ واقعتاً ہمارا وضو فضیلتوں والا ہو، مکمل ہو، اس میں کوئی کمی، کوئی نقص باقی نہ رہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل، مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہے مسائل وضو پر، وضو کے اندر جو مسئلے ہیں پیدا ہوتے ہیں اس پر مستقل کتاب لکھی ہوئی ہے۔ تو معلوم کرنا چاہیے، اپنے علاقے کے معتبر علماء کرام سے رجوع کر کے معلوم کر کے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو وضو میں ضروری ہے۔ سنتیں ہیں، 14 سنتیں بتائی گئی، ان کا بھی ہم دھیان رکھیں۔ ان تمام چیزوں کو جب فضیلت ملنی ہے، ثواب ملنا ہے، اللہ کی رضا ملنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار ہم کو ہے کہ آپ منتظر ہیں اپنی امت کے، تو یہ ساری چیزیں جب ہونی ہے تو اہتمام کے ساتھ، فضیلتوں کے یقین کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید